زبان اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی تعریف کر سکے۔ جس نبی کی تعریف خود اللہ نے کی ہے، ہم اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس نبی کے طریقے کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، حالانکہ ہماری کامیابی کے لیے، ہماری عزت کے لیے حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ تک آنے کے سارے راستے اور دروازے بند ہیں، جو ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی دروازہ ہے، جو حضور کے طریقے پہ آئے گا وہ اللہ کا ہے، جو نبی کے طریقے پہ نہیں چلے گا وہ اللہ کا نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی چاند تک چلا جائے اللہ تک نہیں پہنچے گا، سورج تک چلا جائے اللہ تک نہیں پہنچے گا، اس کو چل کر محمد الرسول اللہ تک جانا پڑے گا تو اللہ تک پہنچے گا۔ ساری دنیا اللہ کو نہیں جانتی تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، التوحید کے گھر میں نہ جانے کتنے خدا تھے، دنیا اللہ کو نہیں جانتی تھی، حضور نے اللہ کی پہچان کروائی ہے اور آپ نے بتایا ہے اس نبی کے طریقے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی زندگی میں ہمارے ایک شاعر تھے جو حضور کی شان میں لکھتے تھے۔ اس دھوکے میں لوگ رہتے ہیں ہم حضور کی شان میں لکھ دیں، پڑھ دیں، سنا دیں، لیکن زندگی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ فارسی میں حضور کی شان میں لکھتے تھے تو ایک باہر ملکوں میں جہاں فارسی بولی سمجھی جاتی ہے ایک آدمی عاشق ہو گیا کہ اتنا حضور کی شان میں ایسے کلمات لکھتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس ملک سے چل کر شاعر کے پاس آیا کہ اس کی زندگی دیکھیں گے، اور جب وہ شاعر کے ہاں پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بال بنانے کے لیے نائی کی دکان پر ہے۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شاعر جو تھے وہ اپنی داڑھی نکال رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کی شان میں آپ لکھتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں؟ کہا پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی داڑھی نکال رہے ہیں۔ کہا میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بس داڑھی نہیں رکھتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو ایران سے آیا تھا، پتہ نہیں کیا امید لے کر آیا تھا، کہا رہے تم تو حضور کے دل پہ چھری چلا رہے ہو، تم دوسروں کے دل کو کیا دکھانے کی بات کرتے ہو؟ اپنی زندگی نبی کے طریقے پہ آ جائے، یہی طریقہ ہے کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، رہن سہن میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، کاروبار میں، بازار میں، تجارت میں، ہر جگہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے تاجر کیسے تجارت کرے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد کا خلاصہ ہے تاجر جو ہے اس کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، کہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا۔ خالی تجارت پر وعدہ نہیں ہے بلکہ ان صفات پر وعدہ ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ تاجر سچا ہو، ایمان والے کی خوبی ہے کہ وہ سچا ہو، اور نفاق جھوٹ کی علامت ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے بلکہ سچ۔ اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، ایک دیکھا ہرنی نے آواز دی، اللہ کے نبی کو تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا نبی بنایا تھا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان درختوں اور پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتے تھے، وہ پتھر سلام کرتے تھے۔ ہرن نے آواز دی، ہرنی نے آواز دی، آپ ٹھہر گئے۔ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کے صحابی نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ اجازت دے میں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کرنے سے پہلے پوچھا کہ تو دھوکہ تو نہیں دے گی، بات تو نہیں بدلے گی؟ وہ جانور، وہ ہرنی حضور سے فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی میں کہیں آپ سے بدعہدی کر سکتی ہوں، میں کہیں آپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ وہ کہیں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ رہی ہے، حالانکہ جانتی ہے کہ میرا کیا ہوگا، لیکن نبی سے وعدہ کر کے آئی ہے کہ اپنی زندگی اس رخ پر آ جائے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ طریقے اپنی زندگی میں رہیں گے۔ ہم دوسروں کے طریقے پہ چلنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو ساری دنیا کو راستہ بتانے آئے تھے، لیکن آج ہم کو راستے میں چلنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہم تو ساری دنیا کی رہبری کے لیے تھے،
ساری دنیا کا امام بنایا تھا، ساری دنیا کو وہ راستہ بتاتے جس پر چل کر پوری انسانیت کامیاب ہو جاتی، لیکن خود ہم بھول گئے۔ ہم ایسے بھولے ہیں کہ ہم کو بھول کر بھی یاد نہیں آتا کہ ہم کچھ بھول گئے ہیں۔ ہم تو ساری دنیا کے رہبر اور امام تھے، آ کے ساری دنیا کو بتاتے، لیکن آج ہم اپنا راستہ بھول گئے، ہم دوسروں کے راستوں پہ چل رہے ہیں۔ حالانکہ اپنی شان تو یہ تھی، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ ہم دوسروں کو سمجھائیں گے کہ یہ طریقہ ہے پانی پینے کا، آپ بیٹھ کر پانی 3 سانس میں پیئے، بسم اللہ پڑھ کے پیئے، راستہ چلنے کا یہ طریقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ایمان کی 77ویں شاخ ہے، لیکن آج ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کیا ہٹاتے، راستے میں تکلیف پیدا کرتے ہیں۔ ہماری تو زندگی بدل گئی ہے۔ اپنی زندگی اس رخ پر آ جائے کہ اللہ کے نبی کے ایک ایک طریقے، گھر میں ماں بہنیں بھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ہمارے اپنے جوان بھی، اپنے بوڑھے بھی، ہم اپنی مسجد کے امام سے، اپنے گھر محلے میں کسی عالم سے جا کے پوچھیں گے، اپنا دین پوچھیں گے۔ پوچھنا تو تھوڑا بہت باقی ہے، لیکن جا کے علماء کے پاس آدمی دوسروں کا دین پوچھتا ہے، بلکہ ہم اپنا دین پوچھیں گے۔ ایک بات روز آپ معلوم کرو، عمل کی نیت سے، معلومات کی نیت سے نہیں۔ آج دین معلومات میں ہے، دین برائے بحث ہے، دین برائے عمل نہیں ہے کہ دین برائے عمل آ جائے، دین اپنی زندگی میں آ جائے۔ ہاں علماء کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے ہم کہ دین پر چلنا، دین کے مسئلے، سنتوں کی بات، اپنے کاروبار کا دین، اپنے رہن سہن کا دین، اپنی مزدوری کا دین، یہ پوچھیں گے ہم کہ مزدوری کا دین کیا ہے۔ آ کے مزدوری میں رہ کے بھی آدمی دین پہ چل سکتا ہے۔ ایک صاحب بازار گئے، مچھلی خریدی، مزدور تلاش کیا، آ کے ایک لڑکا دکھائی دیا، پوچھا مزدوری کرو گے؟ کہا کہ کروں گا۔ کہا یہ مچھلی گھر لے چل۔ آ کے یہ لے کر چلا مچھلی، مزدوری پر لے کر جا رہا ہے۔ راستے میں اذان ہوئی، کہا میں نہیں لے جا سکتا مچھلی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بلانا آ گیا ہے، مؤذن آواز دیتا ہے، دن میں 5 مرتبہ بلاتے اللہ ہم کو۔ آ کے اذان کی آواز ہو گئی، مچھلی لے کے نہیں جا سکتا میں۔ اس نے مچھلی رکھ دی، حالانکہ صبح سے پہلی روزی ملی ہے اسے، اس بچے کو، لیکن اس نے چھوڑ دی۔ ظاہر میں دین پر چلنے میں دنیا کا نقصان دکھائی دیتا ہے، لیکن نقصان ہے نہیں، روزی مقدر کی ہے، مل کر رہے گی۔ جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، آدمی اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا، ایسے آدمی اپنے مقدر کی روزی سے نہیں بھاگ سکتا۔ جن کی مچھلی تھی ان کو شرم آئی کہ یہ مزدور تو نماز پڑھتا ہے، ہم کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھ کے پھر جب گھر گئے مچھلی لے کر تو بتایا کہ بڑا دیندار لڑکا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ گھر والوں نے کہا اس سے کہنا مچھلی کھا کر جائے۔ اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا کھا کر جانا۔ وہ کہنے لگا میں 1 مرتبہ جاتا ہوں، دوبارہ نہیں آتا، میں روزے سے ہوں، قریب کی مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں۔ وہ مزدور لڑکا نماز کا پابند ہے اور روزے سے نفل روزہ رکھ رہا ہے۔ وہ کہا کہ خالی وقت آدمی کہاں گزارے؟ ہوٹل پر نہیں، چوک پر نہیں، اپنے دوستوں میں نہیں، اپنی بیٹھک میں نہیں، بلکہ اپنا خالی وقت۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں، افطار کر کے چلا جاؤں گا۔ کہ یہ معاملہ آ کے اپنی زندگی میں ہو کہ دوسرا فائدہ دیندار لڑکے کا یہ ہوا کہ مزدوری کے ساتھ عزت بھی ملی، کھانے کی دعوت بھی ملی۔ ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، اس کو دیکھا وہ کافی دنوں سے بیمار تھی، دیکھا اچھی ہو گئی، پوچھا تجھے صحت کیسے ملی؟ وہ کہنے لگی تمہارے جو لڑکا مزدور آیا تھا مچھلی لے کر، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر اس کا کوئی مقام تیرے یہاں ہے تو اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، اللہ نے مجھے صحت دے دی۔
کہ اپنی زندگی اس رخ پر آ جائے. ہم معلوم کریں گے علماء سے، ان کے خدمت میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب ہماری زندگی صحیح بن جائے. تو دین تو آسان ہے، اس لیے اس آسان دین کو لائیں گے. اس میں سادگی ہے، حفاظت ہے. دنیا میں خرچ زیادہ ہے، دنیا کے طریقوں میں پیسے زیادہ لگتے ہیں، دین میں نہیں لگتا. دین تو آسان ہے اور سادہ ہے کہ اپنی زندگی میں دین آ جائے اور اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں. اس لیے ہم علماء کی خدمت میں جائیں گے، ان کا احترام کریں گے. ارے دوسروں کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں، یہ علماء کی قدر کرے. مسجد کے امام ہیں، مکتب کے معلم ہیں، مدرسے کے مدرس ہیں. آپ دیکھیں کتنا ملتا ہے ان کو، لیکن ان کی زندگی دیکھیں. اللہ کے نبی کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ ہرا بھرا رکھے اس شخص کو، اللہ سرسبز اور شاداب رکھے گا. اس کو جو دین کی بات سنے، اس کو محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے. وہ دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے سرسبز اور شاداب رکھا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی مدارس میں داخل کریں تاکہ دین ہمارا محفوظ رہے. اپنے بچے مدرسوں میں جا کے دین کا علم حاصل کریں. اس کی ضرورت ہے تو علماء کی خدمت میں جائیں گے، چھوٹے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، اپنی مسجد کو آباد کریں گے، اپنا خالی وقت مسجد میں دیں گے. اور اسی کے ساتھ یہ اعمال جب ہم کرنا شروع کریں گے تو اس کی حفاظت ضروری ہے. حفاظت کے لیے معاملات کا صحیح ہونا اور معاشرے کا صحیح ہونا، اخلاق کا صحیح ہونا ضروری ہے. ورنہ ہم بہت کوشش کریں گے لیکن حضور کے اخلاق نہیں. کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے جھوٹ بولا، کسی کا پیسہ دبایا، ہماری ساری نیکیاں چلی جائے گی. حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان اخلاق کی، جن اخلاق کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے، وہ اخلاق اپنی زندگی میں. صحابہ کے اخلاق کیسے تھے، آج اپنے اخلاق کیسے ہیں. اخلاق گرے اس کی وجہ یہ ہے کہ نگاہ اللہ کے خزانے پہ نہیں ہے، نگاہ جیب پر ہے، پیسہ جاتا ہے، دل دکھتا ہے. حالانکہ یہ علامت اچھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی پہ گزرے، دیکھا سب مردے پڑے، پوچھا کیا بات ہے. ان کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے. آواز لگائی، ایک مردے نے جواب دیا. پوچھا کیا بات ہے، کہا رات کو سوئے تھے، صبح حاویہ میں پہنچ گئے. کہا حاویہ کہاں ہے، کیا ہے، کہا سجین ہے. کہا سجین کیا ہے، کہا سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک آنکھ کا انگارہ 7 زمین آسمان کے برابر ہے، اس کے نیچے ہماری روح دفن ہے. کہا صرف تم بول رہے ہو، باقی نہیں بول رہے. کہا ان کے منہ میں آگ کی لگام ہے، میں ان کے جیسے کام نہیں کرتا تھا، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کر لی. کہا کیا وجہ تھی، کہا 2 بنیادیں تھی، حب الدنیا و صحبت الطواغیت، کہ دنیا کی محبت. پوچھا دنیا کی محبت کیسی تھی، کہا دنیا کی محبت ایسی تھی جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے کہ بیٹا آتا ہے خوش ہو جاتی ہے، بیٹا چلا جائے غمگین ہو جاتی ہے. کہا ایسے ہمارا حال تھا. دنیا آتی تھی ہم خوش ہوتے تھے اور دنیا چلی جاتی تھی ہم رنجیدہ ہو جاتے تھے. اور دوسری بنیاد برے لوگوں کی صحبت ہے کہ بروں کی صحبت سے اپنے کو بچانا. ہم دعوت کی نسبت پر جائیں گے، دین کی نسبت پر جائیں گے تو